الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، معراج کا موضوع ہے درود پاک کی فضیلت۔ سامعین، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجنا ایک مقبول ترین عمل ہے اور یہ سنت الہیہ ہے۔ بے شک سامعین، اللہ تعالیٰ نہ صرف خود اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام بھیجتا ہے بلکہ اس نے فرشتوں اور اہل ایمان کو بھی پابند فرما دیا ہے کہ سب میرے محبوب پر درود سلام بھیجے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اس لیے سامعین، قرآن کریم میں سورہ احزاب میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کے سب فرشتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے ایمان والو تم بھی ان کی ذات پر خوب درود سلام بھیجا کرو۔ بے شک سامعین، درود سلام کے بے شمار فیض و برکات ہیں جو درود شریف پڑھنے والوں کو بارگاہ الہی سے نصیب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے شک مثلاً حدیث مبارکہ میں بھی درود شریف کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ حضرت ابو طہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خوش تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین تشریف لائے اور شاہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب شاہ فرماتا ہے کہ آپ اس پر راضی نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا اور جو کوئی آپ پر سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام نازل فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور سبن حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرفوع حدیث مبارکہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ جو کہ کسی بھی حالت میں رد نہیں ہوتی۔ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ سرکار دو عالم تشریف لائے اور شاہ فرمایا کہ میں نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک میرا امتی پل صراط سے گزرنے لگا تو کبھی وہ چلتا ہے تو کبھی گرتا ہے کبھی لٹک جاتا ہے تو اس کا مجھ پر درود شریف پڑا ہوا آیا اور اس امتی کا ہاتھ پکڑ کر اسے پل صراط پر سیدھا کھڑا کر دیا اور پکڑے اس کو پار کرا دیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اللہ۔ جمعہ کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کہ مجھ پر جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرو کیونکہ یہ دن مشہود ہے، اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے کوئی جب درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے درود پاک پڑھنے سے فارغ ہونے سے پہلے ہی اس کا درود پاک میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو شخص جمعے کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ نور سب کے لیے کافی ہو۔ سبحان اللہ۔ اسے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا ہر چیز کے لیے طہارت اور غسل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کی زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبن حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا روز قیامت تم میں سے ہر جگہ اور ہر مقام پر میرے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے مجھ پر درود پاک کی کثرت کی ہوگی اور جو جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر درود پاک پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 حاجتیں آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرماتا ہے جو اس درود پاک کو لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، فرمایا کہ جیسا کہ تمہارے ہدیے آتے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے کہ حضور یہ درود پاک فلاں امتی نے فلاں کا جو بیٹا ہے فلاں قبیلے سے ہے اس نے بھیجا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شاہ فرماتے ہیں کہ میں اس درود پاک کو نور کے سفید صحیفے میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں
کہ دعا زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، اس میں کچھ بھی بارگاہ قبولیت تک نہیں جاتا جب تک حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود سلام نہ بھیجا جائے۔ جیسے بخاری مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑے تو وہ بدبخت ہے۔ استغفر اللہ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھا۔ سبحان اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، جتنے بھی فضائل بیان کیے جائیں اتنے ہی کم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔